السلام علیکم. ہم اپنی اس ویڈیو میں آج بات کریں گے وائرسز کے بارے میں. یہ سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن چیز ہے بائیولوجی میں، کیونکہ یہ بظاہر ایسی چیزیں ہیں جو جاندار نہیں لگتی لیکن یہ جاندار ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخر زندگی اور حیات کس پیمانے تک موجود ہے. جب آپ کسی جاندار چیز کو دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے حصہ لائف کا یا حیات کا. وہ پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، پنپتی ہے اور ریپروڈیوس کرتی ہے اور مسلسل بدلتی ہے، ہلتی جلتی ہے کبھی اور کبھی نہیں، میٹابولائز کرتی ہے چیزیں اور پھر مر جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے حیات اور زندگی اور لائف، اور اس میں ہم کافی چیزوں کو اور خود کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہم شامل کرتے ہیں بیکٹیریا کو، ہم شامل کرتے ہیں پودوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں جب بھی ہم حیات یا لائف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو حیات کو حیات بناتی ہیں، لائف کو لائف بناتی ہیں. لیکن اگر بات کریں وائرسز کی تو یہ ایک گچھا یا مجموعہ ہے جینیٹک انفارمیشن کا یا جینیٹک معلومات کا ایک پروٹین کے کیپسول کے اندر. اور یہ جینیٹک انفارمیشن آ سکتی ہے کسی بھی شکل میں. یہ ہو سکتی ہے آر این اے، یہ ہو سکتی ہے ڈی این اے، یہ ہو سکتی ہے سنگل سٹرینڈڈ آر این اے کی شکل میں، ڈبل سٹرینڈڈ آر این اے کی شکل میں. سنگل سٹرینڈڈ کے لیے لکھتے ہیں ایس ایس اور ڈبل سٹرینڈڈ کے لیے لکھتے ہیں ڈی ایس. لیکن بنیادی خیال جو ہے وہ ہے کہ وائرسز آتے ہیں ہر شکل میں، ایسی شکل میں جس میں ان میں موجود ہو جینیٹک معلومات، کچھ چینز نیوکلیک ایسڈ کی، یا تو سنگل سٹرینڈڈ آر این اے کی شکل میں یا پھر سنگل اور ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے کی شکل میں. اور یہ موجود ہوتی ہے ایک طرح کے پروٹین کے اندر جسے کہتے ہیں کیپسڈ، اور دیکھنے میں یہ کچھ اس طرح کا لگے گا. میں یہاں اسے بنانے کی کوشش کرتی ہوں. یہ کچھ ایسا لگتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی لگے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں وائرسز ہمارے پاس. ہم بس سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کن مختلف طریقوں سے کرتے ہیں ریپلیکیٹ. اور مجھے یقین ہے کہ وائرسز کی دنیا میں یقیناً کسی نہ کسی قسم کی ریپلیکیشن ضرور ہوتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ہوتے ہیں اس طرح کے پروٹینز، یہ ہوتے ہیں پروٹین کیپسڈز کی شکل میں، یہ گچھا پروٹینز کا جو کہ ساتھ جڑتا ہے ایسے، اور اس کے اندر موجود ہوتا ہے جینیٹک مٹیریل جو کہ ہوگا ڈی این اے یا آر این اے. میں یہاں یہ جینیٹک مٹیریل بنا لیتی ہوں. اگر یہ پروٹین ٹرانسپیرنٹ ہوتا تو آپ کو اس کے اندر جینیٹک مٹیریل کچھ اس طرح سے نظر آتا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ حیات یا لائف ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک جگہ ٹھہری رہتی ہے، یہ بڑھتی بھی نہیں ہے اور یہ چینج بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی میٹابولائز کرتی ہے چیزوں کو. یہ بس یہاں ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے، یہ کچھ بھی تبدیل نہیں کرتی. لیکن جو بحث یہاں اس جگہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سن کر کہیں شاید یہ تو ایک گچھا ہے مالیکیولز کا، تو یہ تو لائف یا حیات نہیں ہوئی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لائف لگنے لگتی ہے جب یہ جڑتی ہے یا کنیکٹ کرتی ہے اور کانٹیکٹ میں آتی ہے ان چیزوں سے جن کو ہم حیات یا لائف مانتے ہیں. تو جو یہ کرتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی وائرس اپنے آپ کو جوڑتا ہے ایک سیل سے، یہ میں یہاں بنا لوں پہلے چھوٹا سا. تو جیسے یہاں یہ ہے ہمارا وائرس، جیسے یہ ایک ہیگزاگون، تو یہ جوڑے گا اپنے آپ کو ایک سیل سے. یہ کوئی بھی سیل ہو سکتا ہے. تو جو یہ کرتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی وائرس اپنے آپ کو جوڑتا ہے ایک سیل سے، یہ سیل میں یہاں بنا لیتی ہوں پہلے چھوٹا سا. تو جیسے یہاں یہ ہے ہمارا وائرس، جیسے یہ ہے ایک ہیگزاگون، تو یہ جوڑے گا اپنے آپ کو ایک سیل سے. یہ کوئی بھی سیل ہو سکتا ہے، یہ بیکٹیریا سیل بھی ہو سکتا ہے، یہ پلانٹ سیل ہو سکتا ہے، یہ انسانی سیل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میں یہاں بناؤں. سیلز وائرس سے کافی بڑے ہوتے ہیں، اور وہ سیلز جن کی نرم میمبرینز ہوتی ہیں تو اس میں کسی نہ کسی طرح وائرس داخل ہو جاتا ہے. کبھی یہ فیوز ہو جاتے ہیں اور کبھی وائرس کی اپنی میمبرینز جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں ایسی جو گرد موجود ہوتی ہیں اس کے کیپسڈ کے. تو پھر یہ میمبرینز جو ہیں یہ ہوتی ہیں فیوز، اور پھر وائرس جو ہے یہ داخل ہو جاتا ہے سیل کے اندر. تو یہ ہے ایک طریقہ. ایک اور طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہے کہ وائرس کسی نہ کسی طرح
سیل کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے کہ سیل کو اسے کنزیوم کرنے کی یا لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کچھ ریسیپٹرز بھی اس میں کام کرتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں سیل کے سطح پر، اور اگر ہم اس بات کی گہرائی میں گئے تو ہمیں ایک اور ویڈیو کرنی پڑے گی، کیونکہ وائرسز اور ان کے سیلز میں داخل ہونے کے طریقے اور اس کے علاوہ ان کے متعلق اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر آج تک ریسرچ جاری ہے۔ ظاہر ہے سیل کبھی نہیں چاہے گا کہ وائرس اس میں داخل ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح وائرس یہ چیز کر ہی لیتا ہے اور سیل کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ وہ ہے نان فارن پارٹیکل۔ تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک ایسا وائرس جو بس سیل نے کر لیا ہو کنزیوم کسی طرح، یا شاید سیل کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، تو سیل جو ہے وہ اس کے گرد ہو جاتا ہے ریپ، اور پھر یہ جو دوسرے ہیں یہ آ کر مل جاتے ہیں یہاں، اور سیل اور وائرس مل جاتے ہیں اس طرح۔ اسے کہتے ہیں اینڈوسائٹوسس۔ اینڈوسائٹوسس یہ اس کو لاتے ہیں سائٹوپلازم تک، اور یہ چیز صرف وائرسز میں نہیں ہوتی، اور یہ ایک طریقہ ہے جس سے یہ داخل ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بات ہو بیکٹیریا کے لیے اور سیل ہو بہت سخت یا ہارڈ، تو جیسے یہاں یہ ہے بیکٹیریا ادھر ایسے، اور اس کا ہے ہارڈ شیل، تو وائرسز جو ہیں یہ سیل کے اندر جاتے ہی نہیں ہیں، یہ باہر ہی کی طرف رہتے ہیں، اور پھر یہ اتنے چالاک ہیں کہ یہ انجیکٹ کرتے ہیں اپنا جینیٹک مٹیریل۔ تو بہت سارے مختلف طریقے ہیں کہ کس طرح وائرسز جاتے ہیں سیل کے اندر، لیکن یہ اتنا سوچنے والی چیز نہیں ہے۔ دلچسپ چیز یہی ہے کہ یہ جاتے ہیں سیل کے اندر، اور جب یہ سیل کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ خارج کرتا ہے اپنا جینیٹک مٹیریل سیل کے اندر، اور ان کا جینیٹک مٹیریل جو ہے یہ تیرے گا اس کے اندر۔ اگر ان کا جینیٹک مٹیریل پہلے ہی آر این اے کی شکل میں ہے تو یہ فوراً ہی اپنا کام شروع کرے گا۔ تو جیسے اگر یہ ہے سیل کا نیوکلیس اور اس کے اندر عام طور پر پایا جاتا ہے ڈی این اے۔ عام طور پر ڈی این اے جو ہے یہ ٹرانسکرائب ہوتا ہے آر این اے میں۔ تو اگر یہ نارمل سیل ہوگا تو آر این اے نکلا نیوکلیس سے، یہ جائے گا رائبوزومز میں، اور پھر آر این اے آئے گا کنجنکشن میں ٹی آر این اے کے ساتھ، اور پھر بنائے گا یہ پروٹین۔ آر این اے کوڈ کرتا ہے مختلف پروٹینز کے لیے، تو یہ پروٹینز بنتے ہیں اور پھر یہ بنا سکتے ہیں مختلف سٹرکچرز سیلز کے اندر۔ لیکن اب جو وائرس کرے گا وہ یہ کہ ان ساری چیزوں کو روک دے گا، اس پورے میکینزم کو جو ایک سیل عام طور پر کرتا ہے اس کو روک دے گا۔ یہ آر این اے جو ہے یہ وہ کرے گا جو سیل کا خود کا آر این اے کرتا ہے، اور یہ کوڈ کرے گا اپنے خود کے پروٹین کے لیے۔ ظاہر ہے یہ کوڈ نہیں کرے گا ان چیزوں کے لیے جو یہاں ہیں، اور پہلی پروٹینز جن کے لیے یہ کوڈ کرے گا وہ مارنا شروع کریں گی ڈی این اے اور آر این اے، جو کہ اگر زندہ رہے تو کرتے ان کا مقابلہ۔ تو یہ کوڈ کرے گا اپنے خود کے پروٹین، اور یہ پروٹینز پھر بنانا شروع کریں گے زیادہ وائرل شیلز، اور ساتھ ہی یہ آر این اے جو ہے یہ ہو رہا ہے ریپلیکیٹ، اور یہ اسی سیل کا میکینزم استعمال کرتے ہوئے کر رہا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، یہ جو ریپلیکیشن کا عمل ہو رہا ہے یہ سیل کا میکینزم ہے جو یہ اپنے لیے استعمال کرے گا۔ جب یہ ایک دفعہ سیل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ سیل کی ساری چیزیں استعمال کرنا شروع کرتا ہے خود کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے، اور یہ کافی دلچسپ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا بہت دلچسپ ہے اس کی بائیو کیمسٹری، کہ یہ آر این اے مالیکیولز واپس آ جاتے ہیں اور خود کو پاتے ہیں ان کیپسڈز کے اندر، اور جب ایک دفعہ یہ کافی ہو جاتا ہے اور سیل کی ساری چیزیں ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہیں، تب یہ نئے وائرسز جنہوں نے خود کو ابھی ریپلیکیٹ کیا ہے سیل کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے، یہ اب کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں اس سے باہر نکلنے کا۔ تو وہ طریقہ جو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کافی بن جاتے ہیں تو یہ بنائیں گے پروٹینز جو کہ سیل کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ یا تو وہ خود کو مار دے یا پھر یہ اپنی میمبرین کو کر دے ڈیزولو۔ تو میمبرین ہو جاتی ہے ڈیزولو اور سیل لائسز ہوتا ہے شروع۔ لائسز کا مطلب ہے کہ سیل کی جو میمبرین ہے وہ ہوتی ہے غائب، اور پھر اس طرح یہ سب مل سکتے ہیں یا ایمرج ہوتے ہیں آپس میں۔ اب اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کچھ کی ہوتی ہیں اپنی میمبرین، تو یہ کیسے یہاں تک آتے ہیں ان بائی لپڈ میمبرینز کے ساتھ۔ تو ان میں سے کچھ جو کرتے ہیں وہ یہ کہ جب یہ ایک دفعہ ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں سیل کے اندر تو یہ نکلتے ہیں باہر بغیر سیل کو لائز کیے ہوئے۔
یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ چند طریقے نہیں کہ جن کے مطابق کچھ وائرسز کام کرتے ہیں، مختلف وائرسز کام کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، ریپلیکیشن ہو یا کوئی اور چیز، جیسے پروٹینز کے لیے کوڈ کرنا اور سیل سے باہر نکلنا بھی۔ ان میں سے کچھ کرتے ہیں بڈ، جب یہ بڈ کرتے ہیں تو یہ سیل کے مخالف کرتے ہیں، پش یا اس کے اگینسٹ پش کرتے ہیں، یا پھر اس کی میمبرین کے اگینسٹ یا وال کے اگینسٹ، سیل کی باہری میمبرین، اور پھر یہ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ پش اور لے جاتے ہیں تھوڑی سی میمبرین اپنے ساتھ۔ تو جب یہ ایسے پش کرے گا یا دھکا دے گا تو یہ ایسے پاپ کرے گا باہر کی طرف اس کی میمبرین کے ساتھ۔ اب اس چیز کا فائدہ جو ہوگا وہ یہ کہ یہ دیکھے گا اس سیل کی طرح، تو اب اگر اسے جانا ہے اور انفیکٹ کرنا ہے ایک اور سیل کو تو اسے ایسا کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ دکھنے میں ہوگا سیل کی طرح کا ہی۔ تو یہ جو اس نے اوپر بڈ بنایا ہے، اسی وجہ سے اس کو بڈ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل لگے گا اس سیل کی طرح ہی، اور یہ جو پاپ کر رہا ہے یہ بڈ کی طرح پاپ کر رہا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ چیز وائرسز کی عجیب و غریب نہیں لگ رہی کہ یہ باقاعدہ ایک آرگینزم کا ڈی این اے ہائی جیک کر رہا ہے، تو وائرسز جو ہیں یہ صرف ہائی جیک کرنا تو چھوڑ دیں، یہ ایک آرگینزم کا ڈی این اے بھی بدل سکتے ہیں، اور اس کی سب سے عام مثال ہے HIV وائرس۔ یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں۔ HIV جو ہے یہ ہے ریٹرو وائرس، اور جو یہ کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کا ہوتا ہے RNA، اور جب یہ داخل ہوتے ہیں ایک سیل میں تو جیسے سوچیں یہ ہے ایک سیل یہاں پہ، اور ان کے اپنے پاس ہوتا ہے ایک پروٹین۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ پروٹین کہاں سے آیا ان کے پاس، تو یہ استعمال کرتے ہیں دوسرے سیلز کے امائنو ایسڈز اور رائبوسومز اور نیوکلک ایسڈز خود کو بنانے کے لیے۔ تو جو بھی پروٹین ان کے اندر پایا جائے گا یہ آیا ہوا ہوتا ہے کسی اور سیل سے، تو یہ اپنے ساتھ لاتے ہیں یہ پروٹین ریورس ٹرانسکرپٹیز، اور یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز جو ہے یہ لیتا ہے ان کا RNA اور اسے کوڈ کرتا ہے DNA میں۔ تو یہ گیا RNA سے DNA میں۔ لوگ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ DNA سے جایا جاتا ہے RNA میں، لیکن اس تصور کو جو ہے یہ یہاں پر آ کے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کوڈ کرتا ہے RNA سے DNA میں، اور پھر یہ ملا دیتا ہے یہ DNA ہوسٹ سیل کے DNA کے ساتھ، یعنی جس سیل کے اندر یہ گیا ہے اسے ہم ہوسٹ سیل کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پیلے رنگ میں جو DNA ہے وہ اس سیل کا ہے، وہ ہوسٹ سیل کا ہے، اور یہ ہے اس کا نیوکلیس، تو یہ مل جائے گا اس سے اور اس کا جینیٹک میک اپ کرے گا خراب اور اسے کرے گا انفیکٹ۔ جب بیکٹیریا پر بھی ہم نے بات کی تھی تب بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ایک انسانی سیل کے مقابلے میں ہمارے پاس 20 بیکٹیریا سیلز ہوتے ہیں، یہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ کام بھی آتے ہیں اور حصہ ہیں ہمارا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بیکٹیریا ہمیں یا ہماری ساخت کو نہیں بدلتے، لیکن یہ ریٹرو وائرسز جو ہیں یہ ہمیں بدلتے ہیں، یہ تبدیل کرتے ہیں ہمارا جینیٹک میک اپ۔ ایک انسان کی جینز اسے اپنا آپ بناتی ہیں، لیکن اگر یہ جینیٹک میک اپ تبدیل کرتے ہیں ہمارا تو یہ ایک طرح سے ہمیں تبدیل کر رہے ہیں، اور جب ایک دفعہ یہ DNA کا حصہ بن جاتے ہیں تب قدرتی طور پر ہونے والا مرحلہ جو کہ ہے DNA سے RNA میں کوڈ کرنا اور بنانا پروٹینز ان کے اپنے پروٹین سے، یہ مرحلہ ہوگا۔ پھر کچھ وقت ہوگا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے اور پھر یہ کوڈنگ کرنا شروع کر دیں گے خود کے لیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کرنا ہو جائیں گے شروع، اور یہ پروڈیوس کر رہے ہیں براہ راست آرگینزم سے، سیل کے DNA سے سیدھا، اور اس طرح یہ حصہ بن جاتے ہیں آرگینزم کا۔ اس سے زیادہ اور کوئی قریبی طریقہ نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا حصہ بننے کا کہ سیدھا کسی چیز کے DNA کے اندر ہی چلے جانا۔ اور ایسی صورت جہاں کوئی وائرس ایک آرگینزم کا حصہ بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں پرو وائرس۔ یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں، پرو وائرس۔ ٹھیک ہے، اب پرو وائرس سے آگے کی بات ہم کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔